خودکشی حرام ہے۔ اسلام ہمیں اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو یا خودکشی کرے۔ اسلام قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اسی نے عطا کی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا بھی اللہ رب العزت نے نگہبان بنایا ہے، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب رعیت میں جو ہے نا وہ صرف باقی چیزیں نہیں آتی، خاندان نہیں آتا یا باقی ملک نہیں آتا، رعیت میں جو ہے نا وہ انسان کا اپنا جسم بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہ انگلیاں دی ہیں، تو اب انسان کہے کہ مجھے یہ میری انگلیاں اچھی نہیں لگتی، میں اس کو کاٹ دوں، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جو یہ نعمت دی تھی تو کیوں کٹوا دی تو نے؟ آنکھیں نکلوا دے کوئی بندہ، اپنے کان کٹوا دے کوئی بندہ، یا جسم کا کوئی عضو جو ہے نا وہ کٹوا دے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یا کسی بھی وجہ سے کٹوا دے کہ میں نے جو ہے نا وہ یہ جسم کا یہ حصہ جو ہے نا وہ کٹوا دیا ہے۔ ایسا سوچنے والا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ آج عائشہ نے اتنے مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنائی اور اپنے والدین کو سینڈ کی، اور اپنے شوہر نامدار کو وہ ویڈیو سینڈ کی اس کی رضا کے لیے کہ دیکھو اگر تم اسی چیز پر راضی ہو تو میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، تاکہ تمہارا راستہ آسان ہو جائے، تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اسلام اگر ہمیں خودکشی کی اجازت نہیں دیتا تو کسی کا قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ یہ قتل کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائیں تو والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور سسرال بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ والدین سب سے پہلے جو ہے نا وہ ذمہ دار اس بات کے ہیں کہ والدین اپنی بیٹی کو جب اپنے آپ سے جدا کر رہے ہوں، اپنے سسرال بھیج رہے ہوں، تو سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی انسان کے بچے کو اپنی بیٹی سونپ رہے ہیں، کسی درندے کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، اور بیٹی کو وہ نصیحت کر کے بھیجے کہ بیٹا ہم تجھے جس انسان کے بچے کے ساتھ بھیج رہے ہیں نا، اگر یہ تمہارے ساتھ انسانیت کا سلوک کرے تو خوش رہنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تمہیں ستائے اور تمہیں خودکشی پر مجبور کرے تو تمہارے ماں باپ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، یہ دروازے تمہارے لیے بند نہیں ہوئے۔ کبھی خودکشی کا اقدام مت کرنا، ہمارے گھر واپس آ جانا۔ کیوں خودکشی کی جا رہی ہے؟ کیوں خودکشی کی یہ شرح بڑھ رہی ہے؟ کبھی سسرالیوں کے ہاتھوں گلا گھونٹا جا رہا ہے، کبھی سسرالیوں کے ہاتھوں آگ لگائی جا رہی ہے، کبھی سسرالیوں کے ہاتھوں دریا برد ہو رہی ہے۔ بیٹی، کیا وہ ہماری بیٹی نہیں جسے ہم اپنی عزت بنا کر لاتے؟ وہ ساس جو آج اپنی بہو سے یہ طرز طریق اختیار کر رہی ہے، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا وہ کسی باپ کے اولاد نہیں؟ کاش ہمیں یہ سمجھ آئے۔ ہاں، عائشہ اس دنیا سے گئی ہے، روتے ہوئے گئی ہے، وہ ہنستے ہوئے گئی ہے، اور اس نے کئی لاکھوں لوگوں کو رلا دیا ہے، اور سوتے ہوئے لوگوں کو اس نے بیدار کر دیا ہے، والدین کو بیدار کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے والدین کو بتا دیا، ہر بیٹی کے باپ کو، ماں کو اس نے بتا دیا کہ اپنی بیٹی کو اگر کسی کے ساتھ بھیج رہے ہو، کسی کو سپرد کر رہے ہو، تو چھان بین کر لو اس کی کہ وہ انسان کا بچہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ انسانیت کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی چھان بین کرو۔ اور دوسرا، سسرالیوں کی بھی آنکھیں کھول گئی ہے کہ خدا را اب جہیز کے اس لعنت سے جو ہے
وہ چھٹکارا حاصل کرو، جہیز سے دور ہو جاؤ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے زندگی کا، جس کے متعلق پروردگار نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مولا کائنات سے کر رہے تھے، آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جب بھیجنا چاہا تو خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا ما یبکی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں آنسو آ گئے؟ عرض کی بابا، عرب کے عورتوں کا دستور ہے کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سسرال کے ہاں بھیجتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، تو جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ سامان دے کر بھیجتی ہیں۔ مائیں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کا جہیز بناتی ہیں اور دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو۔ کاش میری ماں خدیجۃ الکبریٰ آج زندہ ہوتی تو وہ مجھے بھی کچھ بنا کر دیتی۔ آج میں وہ اس طرح جا رہی ہوں کہ کوئی مجھے تانا تو نہیں دے گا۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں اور اسے پاؤں لگ جائیں اور یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر چل کر جائے، میں اتنی جہیز تمہیں دے سکتا ہوں، یہ جہیز تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک روانہ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، تو اسی چیز پر راضی ہو جا، اسی چیز پر خوش ہو جا۔ مجھے اپنے غریب امت کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں، اگر آج میں محمد تجھے اتنا بہت بڑا جہیز کا سامان دے کر بھیجتا ہوں تو میری غریب امت کی بیٹیاں بیٹھی زندگی بھر روتی رہیں گی اور انہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کے اس دستور کو، جس کو پہلے بھی کئی ان کے طریقوں کو میں نے مٹایا ہے، ان کو ختم کیا ہے، ان کے رسوم و رواج کو میں نے نیست و نابود کر کے ختم کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اس رسم کو بھی میں مٹا ڈالوں کہ بیٹی جہیز کے لیے نہ بیٹھی رہے، بیٹی کو جہیز کا تانا سسرالی نہ دے، سسرال جو ہے وہ بیٹی کو تنگ نہ کرے کہ یہ چیز لاؤ یہ چیز لاؤ، اور اس چیز کے لیے کبھی بھی یہ فرمائشیں نہ رکھیں کہ ہم آپ کی بیٹی تو لے رہے ہیں تو ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ خدا را عائشہ یہ سبق دے گئی ہے کہ اپنی بیٹی اسے دینا جہاں تمہیں عزت ملے، پیسے کو نہ دیکھنا، رتبے کو نہ دیکھنا، عہدے کو نہ دیکھنا، صرف اس چیز کو دیکھنا کہ تمہاری بیٹی کو اس گھر میں عزت مل رہی ہے، تمہاری بیٹی کو اس گھر میں بیٹی کا درجہ مل رہا ہے، تو پھر بیٹی کو بخوشی دے دینا۔ وہاں پر رزق اور نصیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے، رزق اور نصیب جو ہے وہ بیٹی خود جس گھر میں جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس رونے والی اور رلانے والی اس عائشہ کے توسط سے اللہ رب العزت والدین کی آنکھیں کھولے اور لوگوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے کہ اب ان رسومات سے ہم نے جان چھڑوانی ہے، اور ان رسومات کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دینی کہ والدین کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے، والدین کو جو ہے وہ بار بار کہا جائے، والدین پر فرمائشیں رکھی جائیں کہ ہمیں جہیز کی یہ چیز چاہیے، جہیز کے لیے گاڑیاں چاہیے، جہیز کے لیے فلاں چیز چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ایسی لعنت سے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔